خدایا تجھ پر ایمان لانے کے بعد تو مجھے عذاب کر سکتا ہے؟ کیا میں یہ سوچ لوں، میں ایسا خیال کر لوں؟ اترا کا یہ ہو سکتا ہے؟ پتہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان کی خدا کے ہاں بڑی اہمیت امام جانتے ہیں، اس لیے کیونکہ میں ایمان والا ہوں، میرے ایمان کی وجہ سے تو مجھے عذاب نہیں کرے گا۔ دیکھیں خوف اور رجا ہے، خوف ہے تب یہ باتیں ہیں، یہ مناجات اس لیے کہ خوف ہے، اگر خوف نہ ہوتا تو ان سب باتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس خوف کو رجا کے ساتھ، امید کے ساتھ کیسے بیلنس کر رہے ہیں؟ مجھے خوف تو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن میں اہل ایمان ہوں، مومن ہوں، اس ایمان کی وجہ سے خدایا تو مجھے بخش دے گا، امید۔ اور جو مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اللہ پر امید ہے، رجا ہے، اور خوف اور رجا کو بیلنس رکھنا ہے۔ آج اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، ملعون تھا، تاریخ میں اس کا نام اچھے الفاظ میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے بچے بھی اگر تاریخ نہ جانتے ہوں تو ان کا بھی خیال ہوگا یہ کوئی اچھا آدمی ہے۔ عباسی خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، ہارون رشید۔ اس سے پہلے ایک مقدمہ سن لیجئے، پھر اس کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے کہانی میں بچوں کے لیے سناتا ہوں، ہے یہ روایت لیکن کہانی کی شکل میں سن لی۔ ایک شخص تھا، رمضان میں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اس کا دوست اس کے گھر گیا تو اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اسے پوچھا یار رمضان ہے، تو مسلمان ہے، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہا فائدہ کوئی نہیں ہے روزہ رکھنے کا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے ایک ایسا گناہ کیا جس کے بعد میری معافی نہیں ہے، تو اب میں نے روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو ہمیشہ جب جہنم میں جانا ہی ہے تو چلو دنیا میں چند دن کھا پی لیں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا، کیا کیا تو نے؟ کہا ہارون رشید نے مجھے بلایا تھا اور مجھ سے انٹرویو کیا، اور انٹرویو میں مجھ سے پوچھا میں تجھے جاب دینا چاہ رہا ہوں، تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا چاہو گھر ریجیکٹ۔ یہ سوچتا رہا کہ بھائی بادشاہ سے اور کیا کرنا تھا، میں نے کہا ہے میں جان دوں گا، اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ کچھ دنوں بعد پھر کال آئی انٹرویو کی، یہ پھر چلا گیا۔ ہارون رشید نے پوچھا ہاں بھائی میں تجھے یہ جاب دے رہا ہوں، تو مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا میں جان بھی دوں گا اور اپنا سارا مال بھی تجھ پہ قربان کر دوں گا۔ میں مال دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنا سارا جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ پھر ریجیکٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، یہ سوچتا رہا۔ تیسری دفعہ پھر بلایا گیا، پھر پوچھا گیا کہ ہاں بھائی تو کیا دے گا؟ اس نے کہا میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنا سارا مال دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنی ناموس دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنا دین دینے کے لیے بھی تیار۔ اس نے کہا ہاں اب بات ہوئی، مجھے ایسے لوگ چاہیے۔ یہ جو دنیا میں جن کی نوکری آپ کرنا چاہتے ہیں، جن سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ نہیں کہہ رہا، میں کیمرے میں جو سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، وہ آپ کے پاس کچھ بھی رہنے نہیں دیں گے، انہیں یہ سب کچھ چاہیے۔ آج کے طاغوت کو بھی آپ کا یہ سب کچھ چاہیے، آپ کا مال بھی چاہیے، آپ کو لوٹ کے لے کے جائیں گے، آپ کو جو چیزیں ضرورت نہیں ہے وہ سب چیزیں آپ سے خریدوائیں گے، آپ کا مال بھی گیا، آپ کی جان بھی گئی، ایسی چیزیں کھلائیں گے جو آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ اگلی دو چیزیں میں نہیں کہتا، اس مجمع میں نہیں کہتا۔ وہ سلیکٹ ہو گیا، کہا اب اس غلام کے ساتھ جاؤ، یہ جو کہے وہ کرو۔ وہ غلام اس کو لے کے ایک زندان میں گیا، اس زندان میں 60 لوگ تھے۔ اس غلام نے کہا بادشاہ کا حکم یہ کہ ان 60 کے 60 کی گردنیں اڑا دو۔ اس نے قتل کرنا شروع کیا۔ آخر میں ایک بوڑھا زندان کے کونے میں تھا، اس نے کہا اے شقی تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ کہا کیوں کیا کر رہا ہوں؟ بادشاہ کے حکم پہ قیدیوں کو مار رہا ہوں۔ کہا یہ سب آل رسول تھے، ہمارا جرم صرف آل رسول ہونا ہے، تو نے 59 آل رسول کا خون کیا ہے۔ اس نے کہا یار یہ کام تو بہت برا ہوا ہے، لیکن جب اتنا ہو گیا تو اس ایک کو بھی کیا چھوڑنا، اس نے اس بزرگ سید کی بھی گردن اڑا دی۔ اب ذرا سنیے گا آخری جو ہے، اس کے لیے میں آپ کو لے کے آیا ہوں۔ ایک شخص نے یہ واقعہ جا کے امام رضا علیہ السلام کی آہستہ کر، پنکھا آہستہ کر، بارہ دیگر صلوات، پنکھا آہستہ کر۔ یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، آپ پورا عشرہ بھول جائیں، البتہ جو بچے کوئز میں شریک ہو رہے ہیں وہ بھول جائیں گے تو ان کو انعام نہیں ملے گا۔ امام کو جب بتایا کہ ایک ایسا آدمی تھا، اس نے یہ عمل کیا اور اس کی وجہ سے اب وہ نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، امام نے ارشاد فرمایا
کہ یہ جو خدا سے مایوس ہو گیا ہے یہ اس گناہ سے زیادہ ہے جو اس نے کیا ہے. کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. ایسا شخص بھی اگر مایوس ہو تو خدا کو پسند نہیں ہے. اس کی معافی ہوگی نہیں ہوگی یہ الگ بات ہے. اس کو خدا بخشے گا نہیں بخشے گا یہ ہماری بحث نہیں ہے. یہ شخص بھی اگر خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو یہ بڑا گناہ ہے. ہم میں سے انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو. خدا ارحم الراحمین ہے. اس کی رحمت تمام چیزوں سے زیادہ بڑی ہے، زیادہ وسیع ہے. اس کی رحمت کے سائے ہمیں تو سب سے زیادہ پتا ہے. اس کی رحمت سے ہم مومن ہیں. یہ جو آپ کے پاس دولت ایمان ہے، دولت ولایت ہے، یہ اس کی رحمت ہے نا. اور اللہ ہم سے زیادہ ذہین، ہم سے زیادہ نمازی، ہم سے زیادہ لوگ جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ پتہ نہیں کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. الہی اتراکا بعد الایمان ایمان بک تعذبنی ام بعد حبی ایاک تبعدنی. تجھ پہ ایمان ہے، اس ایمان کے بعد مجھ پہ عذاب نہیں، مجھے یقین نہیں آتا. تجھے چاہتا ہوں، تجھ سے محبت ہے، تجھے ایک عمر رحمان و رحیم پکارا ہے، اس محبت کے بعد بھی تو مجھے اپنے سے دور کر دے گا، یقین نہیں آتا. اللہ اکبر. کتنی اہمیت ہے حب اللہ کو امام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں. امام کی نظر وہی اللہ کا بیان ہے، معارف الہیہ ہے. امام اپنے پاس سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے. ایمان بہت عزیز ہے، اس ایمان کی وجہ سے بچ جاؤ گے. خوف ہے، امید ایمان لے کے آئے گا. اگر ایمان نہیں تو خدایا حب تو ہے نا، ایمان کا درجہ بڑا ہے. محبت تو ہے نا، میں نے تجھ سے محبت کی ہے. جس سے محبت کی جاتی ہے وہ قریب ہوتے ہیں. میں تجھ سے محبت کروں اور تو مجھے اپنے سے دور کر دے. خدا سے دوری کا مطلب عذاب ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ام رجائی لرحمتک وصفحک تحرمنی. پہلا مرتبہ کیا ہے؟ ایمان. دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ محبت. اگر یہ دونوں نہیں ہیں، میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اہل ایمان و مومن ہوں، میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر دونوں نہیں ہے، یہ تو ہے نا میں تجھ پہ امید رکھتا ہوں. یہ تمام کلام میں اس سے بہت زیادہ مفاہیم ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، چارہ نہیں ہے. ام رجائی لرحمتک وصفحک. رحمت کیا ہے، صف کیا ہے، یہ خود ایک دنیا ہے. میں راجی تو ہوں نا، میں امید تو لگائے ہوں تجھ سے. میں تجھ سے امید لگاؤں اور تو مجھے محروم کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو نے جو اخلاق ہمیں سکھایا ہے نا وہ یہ ہے، اگر کوئی امید رکھے تو اسے محروم نہ کرنا. یہ ٹھیک ہے، یہ مستحق نہیں ہے. یہ جو مانگ رہا ہے یہ اس کا مستحق نہیں ہے، یہ گناہگار ہے. اس کو جہنم میں ہونا چاہیے، اس کو خدا سے دور ہونا چاہیے، اس کو عفو اور صفح نہیں ملنی چاہیے، اس کو رحمت نہیں ملنی چاہیے. خدایا سب مان لیا لیکن تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں. اگر یہ بھی نہیں مانتے، یہ سب درجہ پہ درجہ اپنے ہمارے حساب سے نیچے آ رہے ہیں اور ہمیں خدا کے نزدیک لے کے جا رہے ہیں. ام مع استجارتی بعفوک تسلمنی. رجا ہے یا نہیں ابھی امام بیان کریں گے، باقی احادیث سامنے آئیں گی، وہاں سے آپ کو رجا ثابت ہو جائے گا. ہمارا دعویٰ ہے ہم مومن ہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں. مومن نہیں ہے تو محب تو ہے ہی ہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. محب نہیں ہے تو ہم رجا تو لگائے ہوئے ہیں، امیدوار تو ہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ رجا بھی ہے یا نہیں، امید بھی ہے یا نہیں. یہ تو ہے نا. اب مع استجارتی، میں تجھ سے پناہ مانگنے آیا ہوں. یہ جو میں مناجات کر رہا ہوں تیری پناہ میں آیا ہوں. یہ تو ہے یا نہیں ہے؟ اتنا تو ہے ہی ہے نا. جب میں تیری پناہ میں آیا ہوں تو مجھے آتش جہنم کے حوالے کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو نیچے حال میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ رحمت الہی نہ ملے. آخر دلانے والا زین العابدین ہے. حاشا لوجہک الکریم. نہیں ہو سکتا. تو کریم ہے، تیرے کرم کے ہوتے ہوئے میں جیسا بھی ہوں، میں جہاں بھی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا تیری رحمت مجھے نہ ملے. ایک درجہ اور نیچے آ رہے، عجیب ہے. لیت شعری للشقاء ولدتنی او للعناء ربتنی. ابھی مناجات کی باتیں چھوڑ دی. اگر تو نے میری مناجات ہی قبول نہ کی تو یہ سب بھی ختم ہو گیا نا، کہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں. اگر میری کوئی مناجات ہے تو اگر میری مناجات ہی قبول نہیں ہوئی
کچھ بھی نہیں ہوا. اب امام بیان بدل رہے ہیں ہمارے لیے. ہاں یہ سارا ہمیں تعلیم دے رہے ہیں, اس کو ضرور سمجھے گا. امام ہمیں تعلیم دے رہی ہے, سب آپ کے دل کی آواز ہے. لیت شعری, کاش مجھے پتا ہوتا میری ماں نے مجھے بدبختی کے لیے جنا ہے یا مجھے دکھ کے لیے پالا ہے. فلیتها لم تلدنی ولم تربنی, کاش مجھے ماں نے جنا ہی نہ ہوتا اور مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. آپ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. آپ کا رب کون ہے؟ اللہ. لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم نے جو اخلاق سکھایا ہے, اذا مرضت فہو یشفین. مریض بھی خدا کرتا ہے, شفا بھی خدا دیتا ہے. لیکن اخلاق اور ادب کا تقاضا کیا ہے؟ جو بری چیزیں ہیں اس کو اپنی طرف نسبت دو, جو اچھی چیزیں ہیں اسے خدا کی طرف نسبت دو. کیونکہ وہ جو بری چیز ہے وہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے یا میری آزمائش کی وجہ سے میں اس سے دوچار ہوا ہوں. یہاں بھی وہ سب ختم ہو گیا. نہ میں مومن ہوں, نہ میرے دل میں محبت ہے, نہ میں اہل رجا ہوں, نہ ہی میں پناہ مانگ رہا ہوں. اعوذ باللہ بھی میرا صحیح نہیں ہے. اب ایسا انسان کدھر جائے گا؟ ایسا انسان کوئی ایسا کلام کہے گا کہ جس سے کہہ رہا ہے اسے اس پہ رحم آ جائے. اب خدا کی بارگاہ میں, خدا اگر میں کسی چیز کا بھی قابل نہیں ہوں تو میں کہاں جاؤں؟ میں اس دنیا میں آیا ہی کیوں؟ مجھے میری ماں نے پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر میرے ساتھ یہی ہونا ہے کہ میں تیرے عذاب کا شکار ہو جاؤں تو میں کدھر جاؤں؟ میں اپنی فریاد لے کے کہاں جاؤں؟